السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آغاز ہوتا ہے سورۃ المجادلہ کا، جو کہ مدنی سورہ ہے۔ 105 نمبر پہ اس کا نزول ہوا، اور قرآن کے اندر اس کا 58 نمبر ہے۔ اس کی 22 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس میں اشارہ کیا کس کی طرف کیا جا رہا ہے؟ در حقیقت یہ اشارہ حضرت خولہ بنت مالک بن ثعلبہ کے واقعے کی طرف ہے، جن کے خاوند حضرت اوس بن صامت تھے۔ انہوں نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ زہار کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ بیویوں کے بارے میں قسم اٹھا لیتے کہ یہ کہہ کر کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اور زمانہ جاہلیت میں زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سخت پریشان ہوئیں، اور اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا زہار کے بارے میں۔ اس لیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کچھ تھوڑی دیر خاموش رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث و تکرار اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث و تکرار کرتی رہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں جن میں مسئلہ زہار اور اس کا حکم اور کفارہ بیان فرما دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی باتیں سننے والا ہے، کہ یہ عورت گھر کے ایک کونے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجادلہ کرتی اور اپنے شوہر کی شکایت کرتی رہی، مگر میں اس کی باتیں نہیں سنتی تھی، یعنی کہ مجھے ان کی باتیں سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر سے اس کی بات سن لی، اور رب کائنات نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب وہ عورت تم دونوں گفتگو کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ وہ عورت اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ سن رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ زہار کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، بلکہ ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور بلا شبہ وہ لوگ یقیناً ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد معاف کرنے والا اور نہایت بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر اس سے رجوع کر لیتے ہیں جو انہوں نے کہا، تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے قبل ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ یہ وہ کفارہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ پھر جو شخص غلام نہ پائے تو اسے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ پھر جو کوئی اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ذلیل کیے جائیں گے، جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے، اور بلا شبہ ہم نے واضح آیات نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو انہیں بتا دے گا جو جو انہوں نے عمل کیے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کر رکھا ہے، اور وہ اسے بھول گئے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ علم ترى علم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض
کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے؟ تین میں کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، یعنی کہ تین لوگ اگر سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں تو چوتھا اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو سن رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اور نہ پانچ میں مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم میں اور نہ زیادہ میں مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں پھر قیامت کے دن وہ ان کو بتا دے گا جو انہوں نے عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کیا آپ نے انہیں دیکھا نہیں جنہیں جنہیں سرگوشی کرنے سے روکا گیا تھا؟ وہ پھر وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا ہے، اور آپس میں وہ گناہ کی اور ظلم کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو ایسے کلمے کے ساتھ سلام کرتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں کیا، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ جو ہم کہتے ہیں ان کے لیے جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، بس وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، اور نیکی اور تقوی کی سرگوشی کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ یعنی سرگوشی اس صورت میں آپ کر سکتے ہیں جب آپ نے بہتری کی طرف لے جانے کے لیے اپنی بہتری کے لیے کوئی کام کرنا ہو۔ شیطانی حرکتیں کرنا، شیطان کی طرح سرگوشیاں کرنا، شیطان کی باتوں کی طرح سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا۔ اچھا، کہ جو یہودی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے، یا السلام علیکم کہتے، جس کا معنی کیا ہے؟ کہ جس کا معنی ہے کہ آپ پر موت واقع ہو، تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ آپ ان کو ویسا ہی جواب دیجئے، کہ آپ ان کو وعلیکم کہہ دیجئے کہ تم پر بھی ویسا ہی واقع ہو جس طرح تم ہمارے لیے کہتے ہو۔ اگر کوئی غیر مسلم، کوئی یہودی یا عیسائی آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو آپ کو ویسے ہی اس کو دعا دینا چاہیے جس طرح اس نے آپ کے لیے دعا کی۔ ہاں، یہ اس سلسلے میں ہے جو آپ کو السلام علیکم کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کہ تم پر موت واقع ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہودی یا عیسائی ہمیں سلام کرتے ہیں تو ہمیں ان کے سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے، ہمیں ان کے سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کو سلام کرتے ہیں تو آپ کو بھی ان کو ان ریٹرن ایسا ہی ان کو جواب دینا چاہیے، ممکن ہے، کیونکہ سلام سلامتی کی دعا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کی اس دعا دینے کے سبب اللہ تعالیٰ اس کو ایمان اور تقوی نصیب کر دے اور وہ مسلمان ہو جائے۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ جس طرح میرے کچھ اسٹوڈنٹس جو یورپین اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جو کرسچنس ہیں، جو کرسچینٹی پر ہیں، ان کو اپنے دین کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ اپنے دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ ایون کہ اگر آپ کے گھروں میں بھی کوئی عیسائی کام کرتے ہیں خواتین، تو ان کو حقیقتاً اپنے دین کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، نہ ان کے اس طرح سے درس ہوتے ہیں، اور نہ وہ مدارس میں جا کر یا وہ اپنے چرچز میں جا کے مسلسل علم حاصل کرتے ہیں۔ وہ کہیں شاذ و نادر کہیں اپنے عیدوں پر کہیں جاتے ہیں، اپنے کرسمس پر جاتے ہیں، اور وہ جا کر اپنے چرچز میں کچھ تھوڑا بہت سنتے ہیں، ادروائز ان کو اپنے دین کا علم نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنے اپنے دین، اپنے اچھے رویے اور اپنی تبلیغ کے ذریعے ہی ان لوگوں کو اپنے دین کی طرف راغب کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے رویے اس قدر برے ہیں کہ ہم اپنے مسلمانوں سے نفرتیں کرتے ہیں، تو ہم ان لوگوں کو دین کی طرف کیسے راغب کریں؟ تو یقیناً ہمارے لیے دین کو پھیلانا مشکل قطن نہیں ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ عیسائی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں بھی فرما دیا کہ عیسائیوں کے دل پھر نرم ہیں یہودیوں کی نسبت، تو آپ کے لیے عیسائیوں کو تبلیغ کرنا، ان کو دین کی طرف راغب کرنا قطن مشکل نہیں ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رویے کو بہتر کریں۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرگوشی کرنا یقیناً شیطان کی طرف سے ہے، تاکہ ان لوگوں کو وہ غم میں مبتلا کرے جو ایمان لائے، حالانکہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ہرگز کچھ بھی نقصان پہنچانے والا نہیں۔ بس لازم ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو۔ بدقسمتی سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم خود ہی پھیل پھیل کر بیٹھتے ہیں کہ کسی اور کو جگہ نہ دینی پڑے، کہ ہم کھلے ہو کر بیٹھ جائیں۔
اس کی ایک بہت اہم ترین مثال حج اور عمرہ کے دوران ہے، جبکہ پاکستانی بدقسمتی سے کسی کو بھی اپنے ساتھ بیٹھنے کی جگہ نہیں دیتے۔ اس کی بہت میں ایک آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جب میں حج پر گئی تو میری جو پاؤں تھا وہ ویل چیئر کے اندر سٹک ہو گیا، اور میں بالکل نیچے گر گئی میدان عرفات کے اندر، اور بڑی مشکل سے میرے ماموں نے مجھے کھینچ کر باہر نکالا، اور وہاں پر ساتھ میں لوگ خیمے لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ماموں انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ابھی اس کو سانس نہیں آ رہا، آپ صرف اس کو تھوڑی سی جگہ دے دیں، صرف سانس لینے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے جگہ دے دیں۔ اب یقین کیجئے کہ کوئی ایک بھی پاکستانی نے جگہ نہیں دی، وہ دھکے دے کے پیچھے کریں، پیچھے ہٹیں، پیچھے ہٹیں۔ اور وہیں پر کوئی انڈونیشیا کی یا کوئی چائنیز کے ایک ہی طرح کے یقیناً وہ لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے فوراً پکڑ کے ہمیں جگہ دی، اپنے پاس بٹھایا، پانی پلایا انہوں نے۔ ہم حج کے دوران بھی کوئی شادیاں نہیں دیتے، ہم حج کے دوران بھی وہ اپنے عمل نہیں چھوڑتے، تو ہم اس پاکستان کے اندر، اپنے ملک کے اندر کیا کچھ شادیاں دیں گے کسی کو؟ ہمارے دل تنگ ہیں۔ ہمیں حقیقتاً ہمارے معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کو، ہم پاکستانیوں کا یہ حال ہے کہ ہمارے اندر اتنی گندگی، ہماری روٹس اتنی گندی ہو چکی ہیں کہ جس کو اگر ہم تیزاب میں ڈال کر پھر واپس سے صاف کریں تو ہماری گندگیاں تب ہی صاف ہوں۔ ہمارا معاشرہ روٹ لیول پر اتنا گندا ہو چکا ہے، تو اور یہ چیزیں ہم اپنی نسلوں کے اندر ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مجلسوں میں بیٹھو تو کشادگی پیدا کرو، تو جگہ جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ مجلسوں میں بیٹھ ہی نہ رہا کرو کہ جب تم کسی کی طرف جا رہے ہو اور اس کو نقصان پہنچا رہے ہو، وہ تنگ ہو رہا ہے تمہارے بیٹھنے سے، تو اس لیے جب تمہارا اٹھنے کا وقت ہو تو اٹھ جایا کرو۔ اچھا، پھر ایک بات کہوں گی، اس میں پھر خواتین کی بات آتی ہے۔ خواتین 4 گھنٹے بیٹھ کے بات کرتی ہیں، اور جب رخصت ہونے لگتی ہیں تو 2 گھنٹے اور کھڑے ہو کر بات کرتی ہیں، پھر جب گیٹ تک پہنچتی ہیں پھر کھڑے ہو کر بات کرتی ہیں۔ اچھا، اگر آپ کسی کو فوراً رخصت کر دیں تو کہتے ہیں کتنے بدمزاج لوگ ہیں، کتنے بدمزاج ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ابھی ہمیں دروازے پہ بھی کھڑے ہو کے کچھ باتیں کرنی تھی۔ آخر ایسی کون سی باتیں ہیں جو آپ کو ڈرائنگ روم پر بیٹھ کر یا اپنے کمرے میں بیٹھ کر وہ ختم نہیں ہوئی، جو باتیں ہمیں دروازے پر کھڑے ہو کر بھی کرنا ضروری تھی؟ ہمیں وقت کی وقت کا، وقت کی اہمیت کا، وقت کی امپورٹنس کا، اس کے لمحوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ رب کائنات نے قرآن میں فرما دیا کہ اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، فوراً ہی اٹھ کر رخصت ہو جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے پوری طرح سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے درجات کو بلند کرنے کا بھی ذکر کر دیا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے کوئی سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کیا کرو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اور بہت پاکیزہ ہے۔ پھر اگر نہ پاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا، اب یہ بات کیوں یہاں پر کی گئی کہ جب نبی سے سرگوشی کرو تو صدقہ کر دیا کرو؟ در حقیقت ہوا ایسا تھا کہ ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناجات اور خلوت میں گفتگو کرنے کی خواہش رکھتا تھا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاصی تکلیف ہوتی۔ دیکھیے، اب جیسے وہ تو ہمارے نبی تھے، ٹھیک ہے، اب میں ایک عام سی گناہگار ترین انسان ہوں، تو مجھے بھی کچھ زیادہ تر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ ہمیں ایکسٹرا ٹائم دیں، آپ ہم سے ایکسٹرا بات کیجئے، ہم آپ سے ایکسٹرا میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا کہ اب سوچئے کہ نبی کے لیے وہ کتنا مشکل ہوا ہوگا مینج کرنا، ظاہر ان کی فیملی بھی بڑی، اپنی فیملی کو بھی مکمل ٹائم دینا، اللہ کی عبادتیں بھی کرنی، ذکر بھی کرنا، پھر وحی کا نزول بھی ہونا، اور پھر اتنے معاملات کو بھی لے کر چلنا، پورے مدینہ کے معاملات کو، تمام امت مسلمہ کے لیے جو کام کرنا، وہ بہت بڑی رسپانسبلٹیز تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی، تو بعض کہتے ہیں کہ منافقین یوں ہی بلا وجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناجات میں مصروف رہتے تھے، جس سے مسلمان تکلیف محسوس کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم یہ نازل فرما دیا کہ تاکہ وہ صدقہ کر کے آئیں، تاکہ وہ لوگ جو فضول میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت ضائع کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ جب صدقہ کر کے آئیں گے تو یقیناً اس سے ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ
دوسرے غریب مسلمان بھائیوں کو فائدہ ہوگا، اور پاکیزہ تر اس لیے ہے کہ یہ ایک عمل صالح اور اطاعت الہی ہے، جس سے نفس انسانی کو اللہ تعالیٰ تقویت دیتا ہے اور اس کو مزید قوت عطا کرتا ہے۔ اور جب وہ صدقہ کر کے آئیں گے تو اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ضرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے سمجھنا بھی آسان کر دے گا، اور وہ لوگ جو ایسے ہی آ کر وقت ضائع کیا کرتے تھے وہ پھر آنے سے گریز کریں گے، جب کوئی اہم کام ہوگا تبھی آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم ڈر گئی ہو کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات پیش کرو؟ سو جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ کیا آپ نے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے لوگوں کو دوست بنایا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے، اور وہ نہ ہی تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے ہیں وہ جو جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بہت برا ہے جو کچھ وہ کیا کرتے رہتے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، پس ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہرگز ان کی کچھ کام نہیں آئیں گی۔ یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے، جیسے وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ گمان کریں گے کہ یقیناً وہ کسی دلیل پر قائم ہیں۔ سن لو، بلا شبہ وہی جھوٹے ہیں، شیطان ان پر غالب آ چکا ہے، سو اس نے انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد بھلا دی۔ یہی لوگ شیطانی گروہ ہیں، سن لو، شیطان کا گروہ ہی یقیناً خسارہ پانے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ آپ ان لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کا خاندان ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان کو اپنی جناب سے ایک روح کے ساتھ قوت دی، اور انہیں وہ اپنی ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے اور ہم بھی اللہ سے راضی ہو جائیں۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، اللہ ہمیں بھی اپنے گروہ میں شامل کر لے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سن لو، یقیناً اللہ تعالیٰ کے گروہ کے لوگ ہی یقیناً فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سارے لوگوں میں شامل کرے۔ سورہ حشر کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مدنی سورہ ہے، جس کے 3 رکوع اور 24 آیات ہیں، اور نزول کے اعتبار سے 101 نمبر پر اور قرآن کے اندر 59 نمبر پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا، ہر چیز نے اللہ کی پاکی کو زمین و آسمان کی ہر چیز نے بیان کر دیا سوائے انسان نے۔ اس نے اللہ کے ساتھ کیسی کیسی باتوں کو منسوب کر دیا، اللہ کے بیٹے بنا دیے، اللہ کی بیٹیاں بنا دی، اللہ کی بیوی بنا دی، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی تمام چیزوں نے اللہ کی پاکی کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، اور وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلے پہلے اکٹھے ہونے میں اور ان کے گھروں سے نکال دیا، پہلے اکٹھ میں انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تم نے یہ گمان نہیں کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، کہ ان کو پہلی ہی بار ان کو نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت ان کو نکالا۔ یہ تمہارا گمان کیا تھا کہ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے یہ گمان نہیں کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور انہوں نے بھی یہ سمجھا تھا کہ ان کے قلعے یقیناً انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس آیا جہاں سے انہوں نے خیال بھی نہیں کیا تھا،
اور उसने उनके दिलों पर रोब डाल दिया। वो अपने हाथों से और अपने मुंहों से, अपने हाथों से और मोमिनों के हाथों से भी अपने घरों को बर्बाद कर रहे थे। चनाचे आंखों वालों इबरत हासिल कर लो। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, ए आंख वालों इबरत हासिल कर लो। अब यहाँ पर किसके बारे में इरशाद हो रहा है? मदीने के अतराफ में यहूदियों के 3 कबीले आबाद थे, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा और बनु कैनुका। और हिजरत मदीना के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम जानते हैं कि उनसे मुआहिदा भी किया, लेकिन ये लोग दर हकीकत मुसलसल साजिशें करते रहे और कुफार मक्का ने इसे भी मुसलमानों के खिलाफ राब्ता रखा। हत्ता कि एक मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए हुए थे तो बनु नज़ीर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर ऊपर से एक भारी पत्थर फेंक कर आपको मार डालने की साजिश तैयार की, जिससे अल्लाह ताला ने वही के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही मुतला कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से वापस तशरीफ ले आए। उनकी इस अहद शिकनी की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर लश्कर कशी की। ये चंद दिन अपने किलों में महसूर रहे। बिलाखिर उन्होंने जान बख्शी की सूरत में जलावतनी पर आमादगी का इजहार किया, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया। इसे अव्वल हशर यानी कि पहली बार इज्तिमा कहा गया। अव्वल हशर यानी कि पहली बार इज्तिमा से इसलिए ताबीर किया गया है कि इनकी पहली जलावतनी थी जो मदीने से हुई। यहाँ से ये खैबर में जाकर मुकीम हो गए। वहां से हजरत उमर ने अपने दौर में इन्हें दोबारा जलावतन किया और शाम की तरफ धकेल दिया, जहाँ कहते हैं कि तमाम इंसानों का आखिरी हशर होगा। यानी कि आखिरी जो हशर, मैदान हशर होगा, मैदान हशर जो है वो शाम का इलाका होगा। मैदान अरफात जो हम जहां पर जाके हज करते हैं वो नहीं है। हशर का मैदान जो है वो शाम का इलाका होगा। ठीक है। अच्छा जी, अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं कि फिर इन्होंने सबने देखा कि इतनी कुव्वत होने के बावजूद यहूदियों को उन्हीं के इलाकों से निकाल दिया गया। और अगर अल्लाह ताला ने उन पर जलावतनी ना लिख दी होती तो वो दुनिया में ही में इन्हें लाजमन अजाब देता और आखिरत में उनके लिए आग का अजाब है। इसकी वजह यह है कि बिलाशुबा उन्होंने अल्लाह ताला और उसके रसूल की मुखालफत की, और जो भी अल्लाह ताला की मुखालफत करता है तो अल्लाह ताला यकीनन उसे सख्त सजा देने वाला है। खजूर का जो दरख्त तुमने काटा या उसे अपनी जड़ों पर खड़ा रहने दिया, अल्लाह ताला की इजाजत ही से था। अब ये बड़ी अहम तरीन बात है, ये यहाँ पर क्या हुआ कि खजूर का दरख्तों को क्यों काटा गया? हालांकि ये हुक्म नहीं था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ना मुसलमानों को भी ये हुक्म हरगिज नहीं था कि वो दरख्तों को, फल वाले दरख्तों को काटें। लेकिन यहाँ पर खास तौर पर ये क्यों हुआ? उनकी खजूरों वाले दरख्तों को इसलिए काटा गया ताकि उनको उन पर रोब तारी हो सके। तो ये यहाँ पर इसलिए इजाजत दी गई कि उन्होंने जो खजूर के दरख्तों को काटा तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से ही उन्होंने काटा है, और उनको अगर जलाया है, उनको जड़ों से उखाड़ फेंका है तो अल्लाह की इजाजत से ही किया है, और ताकि वो नाफरमानों को रुस्वा कर दे और ताकि उनके दिलों पर रोब तारी कर दे। और अल्लाह ताला ने उनके माल में से जो अपने रसूल की तरफ लौटा दिया है, तुमने उस पर ना घोड़े दौड़ाए और ना ऊंट, यानी कि तुम बगैर किसी जंग के ना घोड़े लेकर आए, ना ऊंट लेकर आए, ना अपने लश्कर ऐसे लेकर आए कि तुम लोग आके लड़ने लगते। अल्लाह ताला ने बगैर लड़ाई के ही मुसलमानों को फतह नसीब कर दी। तो अल्लाह ने फरमाया कि ना तुमने उनकी जमीन पर घोड़े दौड़ाए और ना ही ऊंट, लेकिन अल्लाह ताला अपने रसूलों को जिस पर चाहता है गालिब कर देता है, और अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। जो भी अल्लाह ताला ने अपने रसूल की तरफ उन बस्तियों वालों के माल से लौटा दिया है तो वो अल्लाह ताला के लिए है और रसूल के लिए है, और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, ताकि तुम में से मालदारों में ही के दरमियान वो गर्दिश करने वाला ना रहे। आज हमारा माल मालदारों के दरमियान ही गर्दिश कर रहा है। अल्लाह ने रिश्तेदारों के दरमियान भी माल को खर्च करने का हुक्म दिया, और जो कुछ रसूल तुम्हें दे तो वो ले लो, और जिस चीज से तुम्हें रोक दे तो तुम उससे रुक जाओ, और अल्लाह ताला से डरो। अल्लाह ताला यकीनन सख्त सजा देने वाला है। ये माल उन हिजरत करने वाले मोहताजों के लिए है जिन्हें अपने घरों और अपने मालों से निकाल दिया गया। वो लोग अल्लाह ताला का फजल और रजा चाहते हैं और अल्लाह ताला और उसके रसूल की मदद करते हैं, यही सच्चे लोग हैं। और जिन लोगों ने उनसे पहले दार हिजरत में और ईमान में जगह बना ली है, वो उनसे मोहब्बत करते हैं जो हिजरत करके उनके पास आए हैं, और जो कुछ भी मुहाजिरीन को दिया जाता है वो उस बारे में अपने सीनों में कोई तंगी नहीं पाते, और वो
انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو سخت ضرورت ہوتی ہے، اور جسے اس کے دل کے بخل سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بخل سے بھی اللہ بچاتا ہے، اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں پہلے ہم سے سبقت لے گئے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھنا۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی؟ وہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، اہل کتاب میں سے یقیناً اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اگر انہیں نکالا گیا تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو وہ یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور یقیناً اگر وہ ان کی مدد کریں گے تو وہ ضرور پشتیں پھیریں گے، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ بلا شبہ تم خوف کے لحاظ سے ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سخت ہو، یہ اس لیے کہ بے شک وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے، وہ اکٹھے ہو کر تم سے کبھی نہیں لڑیں گے، مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے ان کی آپس میں لڑائی بہت سخت ہے۔ آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں۔ یہ یہودی اور عیسائی آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، ان کے دل جدا جدا ہیں۔ در حقیقت عیسائی مسلمانوں سے دور اس لیے ہیں، ہم مسلمان اس قابل نہیں رہے، ہمارے ایمان اور ہمارے حوصلے اور ہمارے اندر وہ سچائی نہیں ہے جو ایک مسلمان کو ہمارے اللہ نے ہمارے دین میں سکھائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی اور عیسائی ہمیں لگتے ہیں متحد ہیں، لیکن یہودیوں کو عیسائی بھی پسند نہیں کرتے، حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں۔ یہ اس لیے کہ بلا شبہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، یہ ان جیسے ہیں جو ان سے پہلے قریب ہی تھے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جیسے شیطان کی مثال ہے، جب اس نے انسان سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کیا تو اس نے کہا میں تجھ سے لا تعلق ہوں، یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ چنانچہ ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ یقیناً وہ دونوں ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور تم ان جیسے نہ بن جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی۔ یہی لوگ نافرمان ہیں، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والوں میں شامل کرے، اللہ ہمیں ان کامیابیوں میں شامل کرے، ان کامیابیوں میں داخل کرے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو یقیناً آپ اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتے، وہ بھی اللہ کے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اور یہ مثالیں ہیں، ہم انہیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غیب اور حاضر کو جاننے والا، وسیع وسعتوں والا، وسیع رحمت والا، اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، نہایت پاک ہے، سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، سب پر غالب ہے، اپنی مرضی چلانے والا ہے، بے حد بڑائی والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ سب سے پاک ہے جس کو یہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے جو خاکہ بنانے والا ہے، وجود میں لانے والا ہے، صورت گری کرنے والا ہے۔ سارے کے سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتنے ہی نام، اپنے صفاتی نام اپنے نام یہاں پر بیان کیے، اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی نام، اس کے جاہ و جلال کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، ذی الجلال والاکرام۔
هو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے اس کے تمام صفاتی ناموں کے ساتھ پکارتے ہوئے کہتے ہیں اے رب کائنات، اس رمضان کی گھڑیوں کو ہمارے لیے باعث نجات بنا دے، باعث مغفرت بنا دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، جو کوتاہیاں جو غلطیاں ان روزوں میں رہ گئیں، اے رب کائنات ان کو بخش دے، اور ہمارے روزوں کو قبول کر لے، ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، ہماری نیتوں کو قبول کر لے، ہمارے خلوص کو اپنے لیے خالص کر لے۔ اے رب کائنات ہمیں ہدایت نصیب کر دے اس رمضان میں، ہم سب کو وہ ہدایت نصیب کر کے اس کے بعد ہم گمراہی کی طرف واپس پلٹ کرنا جائیں۔ اے رب کائنات ہماری اولاد کو ہدایت نصیب فرما، اے رب کائنات ہمارے گھر والوں کو ہدایت نصیب فرما، ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان کر دے، ہم سب کے لیے ایمان پر استقامت ہم